الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن اتبع هواه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد الصلاۃ. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج 9 جمادی الاولیٰ بروز جمعۃ المبارک سورہ قصص شریف کی آیہ مبارکہ کا درمیان سے کچھ حصہ، چند الفاظ تلاوت کیے ہیں. آج کا ہمارا موضوع جس عنوان سے موسوم ہے وہ ہے توحید خالص اور انسان کی سرکشی. یہ ٹاپک ہے ہمارا آج کا. اب سب سے پہلے جو الفاظ میں نے تلاوت کی ہیں کلام الہی کے، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے. سادے انداز میں ترجمہ. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے زیادہ کون گمراہ شخص ہو سکتا ہے، ممن اتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی اور اتباع کرتا ہے. اب اسی طرح کے الفاظ قرآن میں کئی جگہ پر ذکر کیے گئے. سورہ کہف میں بھی آئے، سورہ جاسیہ میں بھی آئے. اس کے علاوہ اور کئی صورتوں میں الفاظ کی حرکات کی تبدیلی کے ساتھ مضمون یہی ہے. یعنی آج ہمارا جو بنیادی عنوان ہوگا جس پہ ہم اپنی پوری توجہ کنسنٹریٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان سرکش کیوں ہو جاتا ہے. ٹاپک مشکل ہے اور اس ٹاپک کو ہم نے توحید سے بھی ریلیٹ کرنا ہے، توحید سے بھی جوڑنا ہے. اور توحید خالص جو میں نے لفظ بولا ہے، توحید خالص، ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اور توحید خالص کیا ہے، توحید خالص کے بارے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے، اور توحید خالص کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، قرآن اور حدیث ہمیں اس میں کیا رہنمائی فرماتی ہے. پچھلے جمعہ سے، اس سے گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں وجود باری تعالیٰ کے اگر الفاظ کی صورت میں آپ نے اس کا اظہار دیکھنا ہو تو قرآن پڑھا کیجیے. یا اگر آسان لفظوں میں اس کو ڈھالوں تو یوں کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر الفاظ کی صورت میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھیے. اللہ کی صفات کو، یہ جملہ دوبارہ سنیے کیونکہ اسی پر ہمارا سارا موضوع روٹیٹ کرے گا.
ہمارا سارا موضوع اس کے گرد گھومے گا۔ اگر صفات الہیہ کو الفاظ کی صورت میں دیکھنا ہو تو قرآن کو پڑھیے، اگر صفات باری تعالیٰ کو کسی پیکر کی صورت میں، کسی ہستی کی صورت میں، کسی فزیکلی جسمانی صورت میں دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھ لیجیے۔ اب یہ دو باتیں ہیں جس پر ہماری ساری توجہ رہے گی، اور اسی کے تحت ہم توحید خالص کی طرف بڑھیں گے، چونکہ اس کائنات میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ تو توحید ہے، از اول تا آخر جس پر ساری کائنات کھڑی ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ اب توحید کو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا، لیکن ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ قرآن توحید کو کس انداز میں بیان کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، توحید کیا ہے۔ اب اسی دنیا میں سب کے نظریات آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں اور فیصلہ نہیں سنا رہا، فیصلہ اینڈ پہ ہم قرآن کے مطابق آیات کی روشنی میں کریں گے۔ کسی نے کہا کہ جناب آپ فلاں کے پاس جائیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، اس نے اپنے دلائل دیے اور ہو سکتا ہے وہ بھی درست ہو۔ کسی نے کہا آپ وہاں جائیں گے تو شرک سے بچیں گے، اس پر اس نے بھی قرآن کی آیات تلاوت کر دی، وہ بھی اپنے طور پہ درست ہوگا۔ کسی نے کہا کہ اب اللہ کی ذات کے بارے میں تم صرف یہ بات رکھو اور اللہ کے سوا سب سے منقطع ہو جاؤ، یہ توحید ہے، اس پر بھی اس نے دلائل دے دیے۔ یہ جتنے ہمارے اس وقت دنیا میں اسکول آف تھاٹ چل رہے ہیں، میں سب کے اسکول آف تھاٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت نظریات کیا چل رہے ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ جملہ بول دیا تو آپ توحید سے نکل گئے، مشرک ہو گئے۔ اگر آپ نے اللہ کا ایک وہ والا نام کسی غیر خدا کے لیے بول دیا تو آپ توحید سے نکل گئے۔ اب یہ باتیں چلتی چلتی اب اس حد تک چلی گئیں کہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ بیچارہ کنفیوز ہو گیا کہ جناب اب ہمیں بتائیے، ایک ترجمان قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ گے تو توحید پاؤ گے، دوسرا کہتا ہے اس کے پاس جاؤ گے تو توحید سے خالی ہو جاؤ گے۔ یقیناً ہم بھی جب اس طے تک نہیں پہنچے تھے ہم خود کنفیوز رہے، ہم خود پریشان ہوتے تھے کہ جناب ایک کے پاس گئے اس نے یہ بات سنا دی، ایک کے پاس گئے اس نے یہ بات سنا دی، دوسرے نے کہا یہ نام مت لیجئے گا وگرنہ تم مشرک ہو جاؤ گے، تیسرے نے کہا یہ نام لوگے تو تمہارا ایمان بچے گا۔ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، آپ یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور آپ گھر جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کو اگر کسی نے مولا علی کہا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے۔ ایک نے کہا اگر ایمان بچانا ہے تو تمہیں مولا علی کہنا پڑے گا، یہ بھی میڈیا پہ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک سننے والے کے لیے تو پریشانی ہو گئی کہ اب میں کدھر جاؤں، اور یہ دونوں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، آسانی سے مل جائیں گی، بلکہ آپ نے کئی دفعہ سن بھی شاید لی ہوں گی کہ ایک کہہ رہا ہے مولا علی کہو گے تو بچو گے، دوسرا کہے گا مولا علی نہ کہو گے تو بچو گے، تیسرا کہہ رہا ہے کہ بھائی ان دونوں سے نکل جاؤ اور تیسری صورت کی طرف آ جاؤ کہ صرف نام کی حد تک آ جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ اب انسان کدھر جائے؟ ایسے میں مسلمان ہونے کے لیے ہمارے پاس معیار کیا بچتا ہے؟ تو آئیے قرآن نے وہ معیار دیا۔ اب دو چیزیں ہیں توحید خالص کے مقابلے میں۔ آپ جو آیت میں نے سورہ قصص کی 50 کا درمیانی حصہ میں نے جو تلاوت کیا ہے، اب رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ، بنیاد تو ہدایت اور گمراہی کا ہے نا جی، جس کے درمیان ہم گھوم پھر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، فرمایا اس شخص سے زیادہ گمراہ کون شخص ہو سکتا ہے جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے
اس کائنات میں سب سے زیادہ عدل وہ ہے. اب اگر کوئی عربی گرامر سمجھنے والا بیٹھا ہو، اور یقیناً یہاں بھی کوئی بیٹھا ہوگا اور میرے لسنر میں سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں جو احباب، ان میں ضرور کوئی ہوگا. عدل کا صیغہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. عدل ضل یضل سے یہ تفضیل کا صیغہ ہے عربی گرامیٹیکلی. اس کا معنی کیا ہے؟ اضل، سب سے زیادہ گمراہ. کیا لفظ اس کا معنی بنے گا؟ سب سے زیادہ گمراہ. اب رب ذوالجلال نے فرمایا اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی وہی گمراہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اب ایک لمحہ کے لیے یہاں رکیے گا. میں نے ٹاپک بتایا تھا توحید خالص اور سرکشی، آج کا ہمارا جو عنوان ہے. اب ادھر خواہش ہے، ادھر تمنا ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا بھی انسان ہے جو خواہشات کے بغیر ہو؟ ایسا کوئی انسان ہے؟ نہیں ہے. اب انسان کو سمجھیے بشری اور فطری تقاضوں پہ خواہشات رکھنا یہ انسان کا بشری تقاضا ہے، یہ انسان کا فطری تقاضا ہے. اب میرے مالک تو نے قرآن میں ہی فرما دیا، اب تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہ رہی کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے. یعنی سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اب توحید کیا ہے پھر؟ ہم تو گمراہ ہو گئے. ہم سب میں خواہشیں ہیں نا جی، سب میں خواہشیں ہیں. کوئی ایسا شخص نہیں جو خواہشات سے خالی ہو. یہ تو بعد میں تقسیم کریں گے نا، خواہشیں اچھی ہیں یا خواہشیں بری ہیں، یہ تو بعد کی تقسیم ہے. پہلے یہاں تک آئیے کہ کوئی ایسا انسان ہے دنیا میں جو خواہش نہ رکھتا ہو. آپ کو ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر خواہش نہ ہو. ہر ایک میں خواہشات ہیں. تو اب پھر کیا کریں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تم نے میری توحید کو ماننا ہے تو پھر سنو، توحید کے لیے میرا وہی اعلان ہے جو ابو قبیس پہاڑی پہ چڑھ کے میرے محبوب نے فرمایا تھا، قل هو اللہ احد. اعلان تو توحید کا یہی ہے، توحید خالص یہی ہے. اے محبوب آپ فرما دیجئے شان یہ ہے کہ اللہ احد ہے. اچھا اللہ واحد نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ واحد نہیں کہا. حالانکہ واحد کا معنی بھی ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں نا. عربی جاننے والے گنتی والے یہی کہتے ہیں واحد، اثنا، ثلاثہ، ربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشر، ایسے کہتے ہیں. ایک واحد، دو تین ہو جائیں تو جمع، عربی میں دو ہوں تو تثنیہ. اردو والے واحد جمع بولتے ہیں نا جی، واحد جمع اردو میں. عام بچوں کو سمجھا دوں، واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو. اور جمع کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ کو. ایسے ہی ہے جی، دو کو یا دو سے زیادہ کو جمع، جو ایک نہ رہے وہ جمع. اب اللہ نے قرآن میں، قرآن کے اس اعجاز پہ غور کیجئے گا. قل هو اللہ، کیا لفظ ہے؟ احد. یہ سورت میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ سب کو آتی ہے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ واحد تو نہیں ہے، قل هو اللہ احد. اس لیے کہ یہ ایک جو واحد کا انسا ہے یہ بڑا عجیب ہے. مثال کے طور پہ یہ اپنے اندر بہت جامعیت رکھتا ہے. اگر کسی کے پاس 2 کروڑ سے کم ہو، ٹھیک ہے، 1 کروڑ ہو تو ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ اس کے پاس 1 کروڑ ہے. ایسے ہی بولتے ہیں نا. ایک آیا کہ نہیں آیا؟ کروڑ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ 1. یہ واحد ہے. یہ کیا ہے؟ واحد ہے. 1 لاکھ بولتے ہیں نا جی. 1 لاکھ، 1 لاکھ. 1 کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 1. ایک آ گیا نا. یہ کیا عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ واحد. اردو میں آپ نے کہا 1 اور انگلش میں آپ نے کیا کہا؟ 1. آپ نے کہا 1000. کیا کہا؟ 1000. 1000 میں ایک آدمی ہوتا ہے یا 100 لوگ ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 100 لوگ ہوتے ہیں. 100 کو آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ 1000. اب ایک تو یہاں بھی پھر آ گیا.
اچھا 100 لوگ بیٹھے ہیں، کتنے بیٹھے ہیں جی؟ 100 لوگ. تو آپ نے کہا جی ہاں جی ہم نے دیکھا وہاں 100 کے لگ بھگ افراد تھے. کتنے؟ 100 کے. 100 کو بھی آپ نے کیا کہا؟ 100. تو بھائی اب توحید کدھر گئی؟ 100 کو بھی تو آپ نے 1 کہہ دیا، 1000 کو بھی 1000 کہہ دیا، لاکھ کو 1 لاکھ کہہ دیا، کروڑ کو 1 کروڑ کہہ دیا. ایسے ہی بولتے ہو نا جی. اور دنیا میں سارے ایسے بولتے ہیں اپنی اپنی زبان میں. میں اردو میں بات کر رہا ہوں چونکہ آپ اردو سمجھنے والے ہیں، اور یہی عربی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی انگریزی میں کہتے ہیں، یہی پرشین میں کہتے ہیں، یہی باقی زبانوں میں بولتے ہیں. جرمن میں بھی یہی ہے، چائنیز والے بھی یہی بولتے ہیں کہ کروڑ کے ساتھ بھی 1 کا لفظ لگا ہے. اب آپ میرے ساتھ ذرا چلیے اور آپ قریب ہو کے سمجھ جائیں گے بات کہ رب ذوالجلال کی صفت میں واحد کا لفظ نہیں آیا. فرمایا قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ احد ہے، واحد نہیں. اللہ احد ہے، واحد اگر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا ایک تو وہ ہے لیکن کروڑ اور بھی ہیں. معبود ایک تو وہ ہے لیکن ساتھ 100 معبود اور بھی ہیں. 100 میں 1 وہ بھی ہے، 1000 میں 1 وہ بھی ہے، لاکھوں میں 1 وہ بھی ہے، کروڑوں میں 1 وہ بھی ہے. آج ہندو کا نظریہ یہی ہے. آج بت پرست کچھ ایسے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے. آج ہندو اس بات پہ پہنچ آیا ہے وہ اللہ کو واحد ماننے لگا ہے. اللہ کو واحد مانتا ہے، احد نہیں مانتا. تو بتاؤ وہ مسلمان ہے؟ ہندو نہیں ہے، مشرک ہے. مشرک ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے ہاں یہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، یہ اپنی یہ تمام جو مورتیاں شورتیاں ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ان کا ایک بڑا خدا ہے اور وہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ایک ہے، ہم اسی کو رام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہندوؤں کی کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے اور آج اس بات کا وہ اعلان بھی کرتے ہیں. تو کیا وہ مسلمان ٹھہریں گے؟ نہیں ٹھہریں گے. اللہ کو واحد تو مان رہے ہیں، اللہ کو واحد تو مشکل ٹاپک ہے مجھے اندازہ ہے، لیکن میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے لیول پہ آ کے اور آپ کو ساتھ لے کر چلوں اور اپنے آپ کو آپ کے ساتھ چلاؤں. کوشش میں پوری کر رہا ہوں اور امید ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. اب وہ واحد مان رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کس بنیاد پہ؟ ہم اللہ کو احد مان رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، قل هو اللہ احد. اللہ وہ احد ہے کہ احد اسے کہا جاتا ہے جو ہر لحاظ سے اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہوتا. یہ ہے توحید خالص. قل هو اللہ احد. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے جس کے ساتھ کوئی اور شرکت غیر نہیں ہے، تو اب اس کے مقابلے میں اللہ نے یہ احد کا لفظ کیوں فرمایا؟ قرآن میں غور کیا کرو. میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو اور قرآن کو سیکھو. قرآن کے اسرار و معانی میں غوطہ زن ہو جاؤ. یہی سب کچھ ہے. میں نے عرض کیا اللہ کی اگر صفات کو کلام کی صورت میں دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، اگر اللہ کی صفات کو ایک شکل میں دیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھو. اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس بات پہ غور کیجئے گا. اب کلام الہی یہ فرما رہا ہے، واپس آ جائیے اس لفظ کی طرف، من اضل ومن اضل ممن اتبع ہواہ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اب اللہ کے مقابلے میں کبھی ہمارے سامنے اولاد کی خواہش، کبھی مال کی خواہش، کبھی عزت کی خواہش، کبھی عہدے کی خواہش، کبھی شہرت کی خواہش، کبھی زر کی خواہش، کبھی محلات کی خواہش، کبھی شیطانی وساوس کی خواہش، کبھی تکبر کی خواہش،
کبھی خود پسندی کی خواہش، کبھی اپنی بڑھائی کی خواہش، کبھی لباس کے حسن کی خواہش، کبھی ذاتی برتری کی خواہش، کبھی اپنے حسن و جمال کی خواہش، اور کبھی اپنے علم کی بڑھائی کی خواہش، اور کبھی اپنے آگے بڑھنے کی خواہش۔ یہ میں وہ مین چیزیں بتا رہا ہوں جو دہائیوں میں ہیں، اگر گرنے پہ آئیں تو سینکڑوں میں نہیں لاکھوں میں چلی جائیں گی۔ میں نے مین سٹریم پاور جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اللہ فرماتا ہے میرے مقابلے میں اے انسان، اگر تو کسی اور خواہش کو مان بیٹھا اور اس خواہش کو تو نے اپنا معبود اور خدا بنا لیا میری ذات کے مقابلے میں، تو سمجھ لے تو اگرچہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی توحید تیرے اندر ابھی اتری نہیں ہے، اس لیے کہ توحید اس وقت تیرے وجود میں اترے گی جب میرے مقابلے میں تیری ساری خواہشات قربان ہو جائے گی۔ یہ توحید خالص ہے۔ یہ میرے 15 منٹ جو تمہید تھے، اس ایک جملے پر آپ کی توجہ رہے۔ مجھے اندازہ ہے آپ نے بڑے غور سے میرے لفظوں کو سنا ہے، آپ پوری توجہ سے بیٹھے ہیں۔ اب یہ انسانی فطرت ہے، انسانی خواہش ہے، اور انسان خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے، انسان خواہشات میں گھرا ہوا ہے۔ اس کائنات میں انسانوں میں سب سے جو افضل ترین انسان ہیں انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ نبیوں میں جو اس سے اوپر کا درجہ ہے انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت اس سے اوپر کا منصب ہے، نبوت سے اوپر کا منصب ہے۔ اب رسالت میں سے پھر 4 اولو العزم رسول ہیں جنہیں یہ منصب دیا گیا کہ انہیں صاحب کتاب رسول بنایا گیا، وہ 4 اولو العزم رسول ہیں۔ اور پھر ان 4 اولو العزم رسولوں میں سے سب سے ایٹ دی ٹاپ آف دا لسٹ، جنہیں سب سے زیادہ مقام اور عزت سے نوازا گیا، وہ اللہ کے محبوب جناب سیدنا و سندنا و محبوبنا و کریمنا و سندنا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اب توجہ رہے، بڑی توجہ رہے، جس کا اتنا مقام ہے، جس کی اتنی شان ہے، جس کی اتنی شان ہے، کیا وہ رسول جو رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، کائنات کے خالق اللہ کا محبوب، کیا وہ کبھی خواہشات کا شکار ہو سکتا تھا؟ یہ ذرا دوبارہ میرا جملہ غور سے سن لیجیے گا۔ کائنات کا نبی اور رسول، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا ہم نے رسمی باتیں بڑی سن لیں، اب کہیں ہم علمی طرف بڑھ جائیں، ہمارا چلو کچھ فائدہ ہو جائے، ہماری نسل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے سب سے افضل ترین رسول ہیں، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی دوسری رائے ہے۔ یہود و نصارہ بھی خود مان چکے ہیں، آج نہ مانے تو ان کی مرضی، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ہمارے استاد گرامی ایک لطیفہ سا سنایا کرتے تھے، ایسے ہی مجھے یاد آ گیا سمجھانے کے لیے۔ کہتے کہ وہ ایک خاتون تھی، اس نے کہا کہ آج میں نے دیکھا ایک شخص ہوا میں اڑ رہا تھا، بڑا ہی عظیم آدمی تھا، ہوا میں اڑ رہا تھا۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب خوش طبی فرماتے تھے، اتنی خوش طبی اسلام میں جائز ہے۔ تو وہ بڑا نیک و پارسا آدمی تھا، اس نے بیوی سے کہا تم نے دیکھا؟ ہاں۔ کہتے بڑا عظیم آدمی تھا، اس کو میں نے دیکھا، وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا وہ میں ہی تو تھا۔ اس نے کہا وہ تو میں ہی تھا۔ اس نے کہا اسی لیے دیکھا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ اب واپس آئیے، یہودیوں کا حال یہی ہے اور عیسائیوں کا حال یہی ہے۔ تورات میں اچھا ایک سبحان اللہ درمیان میں بات یاد آ گئی، جملہ معترضہ کے طور پہ وہ سن لیجیے اور پھر آگے بڑھ جائیے۔ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لبنان کا ایک عیسائی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے انگریزی زبان میں، بہت خوبصورت اس نے کتاب لکھی، اس کرسچن نے۔ اس نے جہاں حضرت علی کے اوصاف گنوائے نا، یہودی حضرت علی کے بارے جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں،
لیکن ظاہر ہے ان کی پریشانی بنتی بھی ہے، ان کا دروازہ جو کھیڑا ہے، ہاں جی، ان کا سب سے بڑا دروازہ جو کھیڑا ہے علی نے، 80 من کا تھا کہ کوئی نہیں اکھیڑے گا، حیدر کرار نے اکھاڑ دیا نا۔ اب عیسائی لبنانی لکھتا ہے کہ جہاں علی مرتضیٰ شیر خدا کے بہت اوصاف ہیں، ان میں سے سب سے بڑا وصف علی مرتضیٰ کا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی یہودی آیا ہے نا سوال پوچھنے، تو علی مرتضیٰ نے اس کا جواب تورات سے اس کو دیا۔ یہ جملہ سنیے غور سے، عیسائی آیا ہے تو اس کو جواب بائبل سے دیا ہے، اس سے پہلے والا قوم داؤدی سے آیا ہے کوئی تو اس کو زبور سے دیا ہے، اور اگر کوئی قرآن کو ماننے والا آیا ہے تو اس کو جواب قرآن سے دیا ہے۔ اب یہ بات سنیے، اب اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ یہودیوں نے مانا، عیسائیوں نے مانا کہ اس کائنات کے اندر جو سب سے عظیم رسول ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے مانا، کتابوں میں لکھا ہے۔ اب جو ڈیلیٹ کرنا بھی چاہیں تو تاریخ تو مسخ نہیں ہو سکتی۔ اب سنیے غور سے، اس نبی کے بارے میں جس کے بارے میں کائنات کا ہر فرد متفق ہے کہ وہ کبھی خواہشات کا شکار نہیں ہو سکتے، اس کے بارے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہ آیت جہاں عظمت مصطفیٰ کا بڑا عظیم پہلو ہے، وہاں یہ آیت اندر سے انسان کو بہت ڈرا بھی دیتی ہے، اور اللہ کی جلالیت سامنے آتی ہے کہ واقعی اللہ احد ہے، اللہ احد ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے بشمول نبی اور رسولوں کے۔ یہ توحید خالص کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ اب چونکہ ٹاپک ہمارا تھا توحید خالص اور سرکشی، انسان سرکش کیوں بنتا ہے؟ آج ہمارا یہ بھی بڑا سوال ہے کہ یار سب کچھ جاننے کے باوجود ہم سرکش کیوں ہیں؟ اس پہ میں آؤں گا، آخری ہمارے 2-5 منٹ میں اس پہ بات کروں گا ضرور۔ اب میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، آخری لمحے۔ اب اللہ فرما رہا ہے محبوب کے بارے میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اے لوگوں یاد رکھیے، ہمارا محبوب کبھی اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، ہمارے محبوب کبھی اپنی خواہشات سے نہیں بولتے۔ اب پتہ چلا اللہ کے مقابلے میں جو چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسانی خواہش ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسانی خواہش ہے۔ آئیے مزید قرآن کے الفاظ میرے سامنے آ گئے، سورہ جاسیہ، قرآن کی یہ 45ویں سورہ ہے، 45 نمبر ہے اس کا قرآن کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 65۔ صورتوں میں جب نازل ہوئی تو اس کا نمبر 65واں تھا، قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 45واں، 45۔ اس کی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ۔ اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے؟ جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ یہ آیت بہت غور سے سنیں اور اس آیت کو بہت غور سے سمجھیں۔ أَفَرَأَيْتَ، گھر میں جا کے اس کو پڑھیے گا بھی ضرور، سورہ جاسیہ کی اس آیت کو۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ۔ اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے؟ اب قرآن بتا رہا ہے کہ یہاں لوگ خدا صرف بت نہیں ہیں کہ جن بتوں کے آگے میں خدا کے مقابلے میں تم بت پرستی کرتے ہو، نہیں، وہ بھی خدا کے مقابلے میں خدا ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے خدا کے مقابلے میں کچھ خواہشات کے بھی خدا ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں لوگ اپنی خواہشات کو بھی خدا بنا لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کبھی ہماری خواہش تڑپی کثرت مال کے لیے، ہم نے سود کے پیسے کو ہاتھ ہتھیا لیا۔ ہماری خواہش بڑھی، ہم نے جھوٹ بول دیا۔ ہماری خواہش بڑھی، ہم نے غیبت کر دی۔ ہماری خواہش بڑھی، ہم نے چغلی کھا دی۔ ہماری خواہش بڑھی، ہم نے خواہش کی پیروی کی، ہم نے بدگمانی کر لی۔
ہم نے خواہش کی پیروی کی، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، ہم نے خواہش کی پیروی کی، ہم اپنے علم پر غرور اور تکبر کرنے لگے، ہم نے اپنی خواہش کی پیروی کی، ہم اپنی دولت پہ اترانے لگے، ہم نے خواہش کی پیروی کی، ہم اپنے عہدے پر اترانے لگے اور اگلے کو لک ڈاؤن اپاؤنڈ کرنے لگے۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ وہ خطرناک ترین صورتحال ہے کہ آدمی نے اللہ کے مقابلے میں اس خدا خواہش کو اپنا خدا بنایا، جو سورہ جاسیہ میں اللہ فرما رہا ہے، بتاؤ اب اللہ کے مقابلے میں جو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لے وہ مسلمان رہے گا یا نہیں؟ جی نہیں رہے گا۔ میں نے کہا بڑا مشکل ٹاپک ہے، بہت مشکل ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو قریب لے آیا ہوں۔ اب توحید پھر کیا ہوئی؟ اب توحید پھر کیا ہوئی؟ قرآن نے بڑا نچوڑ دے دیا۔ جہاں انسان کی خواہش غالب آ جائے اللہ کے مقابلے میں تو توحید کا دامن اس کے ہاتھ سے سرک گیا۔ میں نے دھیرے سے جملہ بولا ہے، لیکن جملہ بہت خطرناک ہے اور بہت سمجھنے والا ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت کے مطابق اور سورہ قصص کی آیت مبارکہ نمبر 50 کے مطابق توحید کا دامن اس سے جاتا رہا۔ ہم صرف یہاں تک بیٹھے رہے اور ہمیں صرف خطیب شہر نے یہی بتایا اور ہم نے سن لیا اور ہم نے وہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے سوا صرف جس نے کسی بت کے آگے جا کر سجدہ کیا یا کسی کے پاس چلا گیا اور اس کو خدا یا اس جیسا سمجھ لیا، وہاں کھڑا ہو گیا تو وہ مشرک ہے اور اس نے توحید کو چھوڑا ہے۔ لیکن میرا رب کا کلام مجھے بتا رہا ہے کہ نہیں، جس نے میرے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کی اس نے بھی توحید خالص کا دامن چھوڑ دیا۔ میں نے بہت شروع میں 20 منٹ پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان توحید سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب وہ جملہ میرا سمجھ آیا؟ بہت حساس موضوع ہے یہ، اور اس کے لیے ابھی مجھے 2-3 جمعے لگیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ ہم چلائیں گے، ہم اس کو سیکھیں گے، ہم اس کو سیکھیں گے۔ اب جب آپ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جہاں ہوا، خواہش، نفسانی خواہش، انسان کی خواہش اس پر غالب آنے لگے تو اسے فوراً رجوع کرنا پڑے گا اللہ کی طرف، اس کا کلا کما کرنا پڑے گا۔ اور میں پوری دیانتداری سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے لیے یہی سب سے بڑا حلف کہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اس سے بڑی قسم کوئی نہیں، ممبر رسول سے بڑھ کر۔ کوئی لوگ اگر سمجھ لیں تو بڑی بات، اس کائنات میں اس سے بڑی اور کیا منصب اور جگہ، کوئی جگہ نہیں۔ جتنے لوگوں کو پڑھا میں نے، ہر سکول آف تھاٹ سے نکل کے یہ میں بات کر رہا ہوں، ریسرچ کی بنیاد پر، اس توحید خالص پر مجھے وہ لوگ چلتے ہوئے نظر آئے جنہیں ہم صوفیاء کہتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین کے بعد جنہیں ہم صوفیاء کہتے ہیں، انہوں نے واقعی اپنی خواہشات پہ ایسا کلہاڑا مارا کہ توحید خالص کی جانب وہ بڑھ گئے۔ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، اور مولانا مودودی اور یہ باقی سارے لوگ، ہمارے سب تمام فرقوں کے لوگ ان کے پاس بخاری پڑھنے جاتے تھے۔ بہاولپور کے رہنے والے تھے، پھر پوری دنیا پھرتے رہے، یہاں لاہور میں بھی رہے۔ ان کی کتاب ایک ہے، باقاعدہ چھپی بھی ہے، بڑے بہت بڑے عربی، فارسی، ساری زبانیں ایسے فر بولتے۔ مولانا مودودی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم صبح فجر کے وقت ان کے دروازے پہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کرے ہمیں 10 منٹ مل جائیں اور ہم سند حدیث ان سے حاصل کر لیں۔ ایک دن کیا ہوا جی، ماشاءاللہ بارش سب، امامہ شریف ایک دن کیا کیا، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ امامہ اپنا اتار کے پھینک دیا اور حجام کے پاس گیا، کہتے ہیں میری داڑھی صاف کر دو۔
کہا توبہ 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 توبہ، داڑھی صاف کروانے آ؟ کہا میری داڑھی صاف کر دو۔ بیچارہ اس نے داڑھی صاف کر دی، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ ان کا شیخ القرآن شیخ الحدیث علامہ عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کیا ہوا، یہ کیا کیا؟ کہا بس آج پتہ نہیں کیا ہوا، دو لوگ بخاری مجھ سے پڑھنے آئے تو ایسے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور پھر علم کی بات آئی اور اس وجہ سے لوگ میرے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے، تو اس کی وجہ سے میری ہوائے نفس غالب آئی کہ تو عبدالستار بہت کچھ ہے۔ میں نے کہا آج یہ ساری چیزیں اترواؤ، لوگ تجھے گندا برا اور انتہائی غلط کہیں گے، بتاؤں گا نفس کو، بتا تیری عزت کچھ نہیں ہے، اصل عزت تو نسبت رسول کی تھی۔ اب سنیے گا، اور دنیا نے وہ دیکھا، یہی حال حضرت عبد الرحمن کا تھا بصرہ میں، انہوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر یہی حال، اس وقت ایک شخص زندہ ہیں، میری ان سے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ شخص اس آیت کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے 40 سال گزر گئے ہیں میں روزے سے ہوں، اور اس پر لوگ گواہ بھی ہیں اور حقیقت بھی ہے۔ کہتے ہیں صرف 2 روزے میں سال میں نہیں رکھتا، ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا، اور کروڑ پتی ہیں، بس اللہ جب کسی کو پھیر دے۔ ابراہیم ادم بھی تو بادشاہ تھا نا جی، ابراہیم ادم کتنا بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے بدلا تو کیا ہوا، پھر ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا نا جی۔ اب جب انسان بدل دے، میں نے کہا حضرت 40 سال ہو گئے، آج 40 سال ہو گئے جب تمنا ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے ذوالنون مصری کا واقعہ پڑھا تھا کہ ذوالنون مصری نے اپنی خواہش کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ مولا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے اپنی خواہش پہ کانٹا لگا کے میں نے کہا اب کبھی جس کھانے کی طلب میرا نفس کرے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ میں نے وہ سارے کھانے چھوڑ دیے، سال گزرا، پورا سال نہیں کھایا، عید والا دن آیا تو کسی نے کہا آج عید ہے، تحفہ ہے، تو آؤ کھا لو، تحفہ ہے قبول کرو۔ تو میں نے کہتے جو ایک چمچ لیا نا میٹھی چیز کا، عید الفطر کا دن تھا، جب منہ پہ آیا تو اندر سے شیطان نے کہا، نفس نے کہا کھا تو لیا ہے نا، باہیں سال بعد ہی کھا دے، کھا تو لیا نا، چاہے سال بعد بھی کھایا ہے۔ کہتے یہاں تھا، پھینکا پٹک کے نیچے، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے ہیں کہ پھر جب یہ عمل ہوا، ایک صبح ایک وہاں کے بغداد کے کتب آئے، صبح اتنا دسترخوان اٹھایا ہوا ہے، آئے ذوالنون مصری کے پاس، مصر کے اندر، اس بغداد میں آئے تھے، پھر واپسی مصر کے بعد گئے۔ کہتے میرے پاس وہ کتب آئے، کہا ذوالنون تمہارا نام ہے؟ کہا جی میرا نام ہے۔ کہا کل کوئی تمہیں کھانا دے کے آیا ہے؟ کہا جی دے کے آیا۔ کہتے تم نے یہاں چمچ لیا اور واپس گرا دیا؟ کہا ہاں گرا دیا۔ حیران ہوئے، کہا تجھے کس نے بتا دیا؟ کہا یہ تجھے دلائل دے رہا ہوں تاکہ تجھے یقین آ جائے، رات خواب میں میرے آقا تشریف لائے ہیں اور یہ دسترخوان دیا ہے۔ کہا فرمایا جا، سال گزر گیا، میرے ذوالنون نے کچھ نہیں کھایا، آج اس کو کھلا کے آؤ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ افرائیت من اتخذ الہ ہواہ، محبوب کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب پڑھ کلمہ رہا ہے، کھڑا نماز میں ہے، پڑھا سجدے میں ہے رکوع کے اندر، بیٹھا منبر پہ خطبہ دے رہا ہے، لیک تحریر رہا ہے، بیٹھا منصب صدارت پہ ہے، بیٹھا امارت پہ ہے، توجہ خواہشات کی جانب ہے، وہ توحید خالص سے محروم ہے۔ توحید خالص تبھی آئے گی جب اپنی خواہشات مٹ جائیں گی اور اس انسان کے اندر وہ ذات آ کر جلوہ گر ہو جائے گی۔ اب یہ ہوگا کہ توحید پر کیا ہے، اقبال نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور پھر درجہ کیا بنتا ہے؟ پھر گواہی نہیں لینی پڑتی کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تو نے زندگی کیسے گزاری تھی، پھر گواہی نہیں۔ علامہ بولے اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر یہ لمحہ آ جاتا ہے،
پھر یہ لمحہ آ جاتا ہے، ساری دنیا اللہ کی طرف دیکھتی ہے، مولا تو کیا چاہتا ہے، اب تو کیا فیصلہ کرے گا، ہمارے حق میں یہ فیصلہ کر۔ لیکن وہ جو توحید خالص کے رنگ میں آ جاتا ہے، خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، پھر میرا اللہ مہر گفتگو ہوتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے تو نے اپنی خواہشات کو قتل کر دیا، توحید خالص کے لباس میں آ گیا، اب بتا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تو کیا چاہتا ہے۔ یہ لمحہ کس پہ آتا ہے؟ بندے پہ آتا ہے۔ تو اب بتاؤ، جس سے اللہ پوچھے بتا تو کیا چاہتا ہے، اگر اس سے ہم کوئی کہہ دے کہ تو ہمارا یہ کام کروا دے تو وہ شرک کیوں ہو گیا جی؟ سمجھے بات؟ وہ شرک کیسے ٹھہرا؟ شرک نہیں ٹھہرا، یہ ہے توحید خالص۔ اب اگر اس کو میں سمرائز کروں اپنے پورے 40 منٹس کے خطبے کو ایک جملے میں، تو یوں سمرائز کروں گا کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں نے کہا تھا نا سرکشی انسان کیوں کرتا ہے، اسی لیے سرکش ہوتا ہے۔ سرکش کہتے کسے؟ جو اللہ کی نافرمانی میں آ جائے۔ اب اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں جو انسان اپنی خواہشات کے اوپر تلوار رکھ کے اسے کاٹ دے، وہ توحید خالص پہ ہے۔ جو اپنی خواہشات کو نہ کاٹ سکا وہ ابھی توحید پر آیا نہیں ہے۔ اور اقبال نے اسی آیت کا ترجمہ کیا تھا، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔